کا جو مضمون جاری ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 5 ہے، اور آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں بہت ہی ضروری مضمون چل رہا ہے۔ 4 صفحے آپ کے سامنے آ چکے تھے جن کو آپ نے اپنے طور سے پڑھ لیا ہے۔ ہر چند کی اس کی وضاحتیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن اتفاق سے آج دوسرے پیج آ گئے ہیں جو 5 نمبر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بغلی عنوان ہے قبض و بسط، یعنی عقل کے ناموں میں سے قبض و بسط ہیں جو یہاں بغلی عنوان کے طور پر درج ہیں۔ قبض و بسط، یہ سر اعظم بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کائناتی عقل کو ہمیشہ لپیٹتا اور پھیلاتا رہتا ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے اور اس قدر جامع ہے کہ آپ جب بھی کتابوں کو پڑھیں گے، مقالوں کو، تو اس وقت یہ کلیہ آپ کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت کام آتا رہے گا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کائناتی عقل کو ہمیشہ لپیٹتا اور پھیلاتا رہتا ہے۔ اسی لپیٹنے اور پھیلانے میں تخلیق اور قیامت کی مثال موجود ہے، اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ خدا نے نہ صرف ایک بار کائنات کو پیدا کیا بلکہ وہ بار بار پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ارشاد میں ہے کہ خدا نے کسی ایک خاص وقت سے آفرینش کا آغاز نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کام کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ چونکہ معرفت کسی سالک کو، کسی حقیقی مومن کو اپنی ذات ہی کے اندر حاصل ہو جاتی ہے، تو جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے بیدوں کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد تقریباً آپ سب کو یاد ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس کسی نے اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو، اپنے آپ کو، اپنی انا کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو یہ مولا کا فرمان اتنا اہم ہے، اس قدر ضروری ہے، اور اگر تشریح کی جائے تو اس سے اتنے معنی پھیل جاتے ہیں، اتنی وضاحت ہوتی ہے، اتنی اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اس کی تشریح کرتے کرتے بہت سارے وید سمجھ میں آتے ہیں اور بہت سارے ویدوں کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سے عمدہ سوالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سوالات کے لیے جواب بھی ہے۔ تو خداوند عالم جہاں کائنات کو لپیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے، وہ یہ مادی کائنات نہیں، جسمانی کائنات نہیں، بلکہ وہ عالمی روح ہے اور عالمی عقل ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں سے پیدا ہوتی ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کائنات کو دست قدرت میں لپیٹ لے گا۔ تو ہم اس ظاہری معنی کو
حکمت کے بغیر قبول نہیں کر سکتے. ہمارا دین عقلی ہے، یعنی دین اسلام عقلی ہے اور منطقی ہے. اس میں عقل بھی ہے، منطق بھی ہے، حکمت بھی ہے. اور دین کی کوئی بات ہم قرآن تقلید سے قبول نہیں کر سکتے، یعنی اندھی تقلید سے، کسی کو دیکھتے ہوئے اور کسی کی روایت، قصہ کہانی سنتے ہوئے. ٹھیک ہے، شروع میں جب انسان کچھ علم، کچھ عقل نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دیکھا دیکھی جو ہے دین کو سمجھے، دین کو قبول کرے. لیکن جب مقام عقل آتا ہے، جب وہ علم کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے. تقلید نہیں، کہ دو لفظ ہے، ایک ہے تقلید اور دوسرا لفظ ہے تحقیق. یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، اپوزٹس ہیں. تقلید کا کیا مطلب؟ بس کسی کو دیکھتے نقل کرتے چلے جانا اور اس کو سمجھنے کے لیے کوشش نہ کرنا، عقل سے، منطق سے اور آیت کی گہرائی سے، حدیث کی حکمت سے جاننے کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ تقلید ہے. اور اس کے برعکس تحقیق، یعنی حقیقت کس طرح سے ہے اور صحیح بات کیسی ہے اور کسی بات کے اصل معنی اور اس کی حکمت یا اس کی تعویل کیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ تحقیق ہے. تو بہت سے لوگوں نے قرآن حکیم کی حکمت کی طرف توجہ کیے بغیر اس کے ظاہر کو لیا ہے اور انہوں نے اس کے نتیجے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدا اس مادی کائنات کو یعنی آسمانوں کو لپیٹ لے گا. حالانکہ یہاں جن آسمانوں کے لپیٹنے کا ذکر آیا ہے وہ عقلی ہیں اور روحانی ہیں، اور اس کا ذکر کئی مقامات پر ہے، حکمت کی روشنی میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اور یہاں قبض و بسط کے عنوان سے جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ دونوں، تو عقل کی کائنات کو لپیٹنے اور اس کو پھیلانے کا ذکر ہے. قبض مٹھی میں لینے کو کہتے ہیں اور بسط پھیلانے کو کہتے ہیں. یہ دونوں عقل کے نمو میں سے ہو جاتے ہیں. جب کائنات عقل لپیٹ لی جاتی ہے تو اس کا نام قبض ہوتا ہے، جب پھیلائی جاتی ہے تو اس کا نام بسط ہوتا ہے. یہ سری اعظم بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات عقل کو ہمیشہ لپیٹتا اور پھیلاتا رہتا ہے. ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس فعل خدائی کی نہ تو کوئی ابتدا ہی ہے اور نہ ہی کوئی انتہا. دیکھا آپ نے کتنی صاف اور ستھری بات ہے کہ خدا کے اس کام کی نہ تو کوئی ابتدا ہی ہے اور نہ ہی کوئی انتہا. یعنی یہ کام بگننگ کے بغیر اور اینڈنگ کے بغیر ہے. جس خدا کے کام کو یا خدا کے فعل کو آپ کہتے ہیں ہمیشہ، تو ہمیشہ اس کو کہنا چاہیے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور انتہا نہ ہو. یہ ہے ہمیشہ، اور خدا ہمیشہ خالق ہے. ہمارا ایک اور مضمون ہے اس سلسلے کا، وہ تخلیق در تخلیق ہے. تخلیق در تخلیق کا مطلب ہے کہ ایک پیدائش کے اندر دوسری پیدائش ہوتی ہے، پھر تیسری پیدائش ہوتی ہے، پھر چوتھی پیدائش ہوتی ہے، اور اس طرح لا انتہا ایک ہی پیدائش کے اندر پیدائشیں ہوتی رہتی ہیں.
مثال کے طور پر خدا نے کسی ایک انسان کو بنصیب پیدا کیا، وہ خوشبخت تھا، نیکبخت تھا، مومن تھا، یا کوئی پیغمبر تھا یا امام تھا. جب وہ مقامی روحانیت پر پہنچا تو اس کے نزدیک، اس کے مشاہدے کے مطابق خدا نے کائنات بنائی. اس نے دیکھا کہ خدا کس طرح زمین کو اور آسمانوں کو بناتا ہے. اس کے سامنے ازل بھی آئی، ابد بھی، تمام بیدوں کو اس نے دیکھا. اس کے نزدیک ابھی ابھی کائنات کا وجود، لیکن اس سے آگے جو تھے ان کے نزدیک اس وقت کائنات وجود میں آئی جب کہ وہ مقامی روحانیت پر پہنچے. اس فعل قدرت کی ایک چھوٹی سی مثال دنیا سے اور اس سے کارخانے قدرت سے. مثلا اب اس وقت یہاں پاکستان میں رات شروع ہو رہی ہے اور 8:30 کا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت اس کے برعکس ٹائم ہے. اور دنیا کے اس گلوب پر ایک جیسا وقت نہیں رہتا ہے، مختلف اوقات ہوتے ہیں زمین کی گردش کی بنا پر. تو یہاں وقت میں اختلاف ہے، اور سورج کے پاس جا کے دیکھیں تو اس میں ایک جیسا وقت ہے. وہ یہ کہ بس سورج ہی ہے، رات ہے، نہ دن رات سے الگ ہے، نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ دوپہر ہے، نہ سردیوں کا موسم ہے، نہ گرمیوں کا موسم ہے، نہ تو بہار ہے، نہ تو خزاں ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا وقت ہے. دیکھا آپ نے؟ اس لیے ہم عالمی شخصی کے عنوان سے بہت سی حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ عالمی شخصی کی بات ہے کہ ایک مومن کب روحانیت کے مقام پر پہنچتا ہے، اور کب وہ ازل کے بیدوں کو اور خود ازل کو اور قیامت کو، کائنات کی تخلیق کو کب دیکھتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ترقی پر، اس کے مشاہدے پر، اس کے رسائل پر. تو یہ خداوند عالم جو کائناتی عقل کو لپیٹتا ہے اور پھیلاتا ہے، یہ ہمیشہ ہے. ایک شخص کے تجربے کے مطابق بھی ہمیشہ ہے، اور کلی طور پر دیکھا جائے تو بھی ہمیشہ ہے. یعنی ہر پیغمبر میں یہ کام ہوتا رہا. سنا آپ نے؟ ہر پیغمبر میں، مان لیا جائے کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، تو ان میں خدا کا یہ راز تھا. انہوں نے دیکھا کہ خدا ان میں سے ہر ایک کے اندر بار بار یہ کام کر رہا تھا، کائنات کو لپیٹ رہا تھا، کائنات کو پھیلا رہا. اور دوسرے بید جن کا ذکر قرآن میں ہے، مثلا زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، اور عرش کا پانی پر قائم ہو جانا وغیرہ. یہ ساری باتیں عالم شخصی کی ہیں. تو جب کوئی مومن عالمی شخصی سے اپنی توجہ کو ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف جائے گا تو کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ حیران ہو جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ پہلے کبھی یہ کائنات نہیں تھی اور اس کے بعد خدا نے اس کائنات کو بنا. جیسے یہود کا تصور ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو خیال آیا
تنہائی اچھی بات نہیں ہے، کسی کا ہونا چاہیے۔ خدا نے اپنے عکس کو پانی میں دیکھا۔ یہ تعویل طلب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اصل چیز نہیں ہے۔ اگر ان کو لے لیں تو ہم مطلب سے بہت ہی دور ہو جائیں گے۔ لہذا قرآن میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ عالمی شخصی کے بارے میں ہے، پرسنل ورلڈ کے بارے میں ہے، اس لیے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ خدا کی معرفت بھی اسی عالمی شخصی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس فعل خدائی کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ سنا آپ نے، یہ بہت بڑا راز بیان رزق و روزی کے حجاب میں پوشیدہ ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ خدا اور رزق و روزی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بہت کشادہ رزق دے دیتا ہے، اور جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے اس کے رزق کو بند کرتا ہے یا کم کرتا ہے۔ بظاہر یہ مطلب بنتا ہے، اور حقیقت میں اس کی حکمت یہ ہے کہ خدا کائناتی عقل کو لپیٹ لیتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز۔ آیہ کریمہ کا وہ پورا حکمت ٹکڑا یہ ہے، واللہ یقبض و یبسط، اور اس کا ترجمہ ہے اور خدا اپنی مٹھی میں لیتا ہے اور پھیلاتا ہے، 2/245۔ بس یہاں سے قبض و بسط عقل کے دو نام ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا بغلی عنوان مطویات۔ مطویات کے معنی ہے لپیٹی ہوئی، یعنی روز قیامت خداوند عالم سارے آسمانوں کو دست قدرت میں لپیٹ کر وہی لولوئی مکنون بنا دیتا ہے، اعنی دریق، جس کو وہ اجزاء اسما پھیلا کر کائنات بناتا ہے۔ بس لپیٹی ہوئی کائنات سے عقل مراد ہے، 39/67، کیونکہ اس میں جملہ عقلی نعمتیں یکجا اور جمع ہیں۔ یہ جو دوسرا پیراگراف ہیں وہ بھی پہلے پیراگراف کے مطابق ہے کہ مطویات کے معنی ہے لپیٹی ہوئی، اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، یعنی روز قیامت خداوند عالم سارے آسمانوں کو دست قدرت میں لپیٹ کر وہی لولوئی مکنون بنا دیتا ہے، یہ موتی بناتا ہے۔ لولوئی مکنون معنی پوشیدہ، ہڈن پرل، پوشیدہ موتی جو پوشیدہ ہے، یعنی دریق، یعنی عقل کا موتی، عقل کا گوہر بناتا ہے۔ اس کی ایک اور صرف ایک تشریح یہاں کریں گے، یہ کہ جہاں کہا گیا کہ خداوند عالم ساری کائنات کو لپیٹ کر دست قدرت میں لیتا ہے، تو خدا کا یہ فعل یعنی کام فضول نہیں ہے، معنی کے بغیر نہیں ہے، حکمت کے بغیر نہیں ہے، اور کسی کے کھیل کی طرح کوئی عبث چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پورا زمانی ہے اور پورا حکمت ہے۔ وہ یہ کہ جہاں خداوند عالم پوری کائنات کو لپیٹتا ہے روحانی صورت میں اور عقلی صورت میں، تو جیسے وہ لپیٹتا ہے ہر چیز اچھی سے اچھی ہو جاتی ہے، جو شر ہے وہ بھی خیر ہو جاتا ہے، جو ادنا چیز ہے وہ بھی اعلیٰ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات و موجودات کی ایک وحدت بن جاتی ہے، لپیٹنے کے معنی ونس بن جاتی ہے۔ اور کم سے کم انسانوں کی بات کیجئے کہ وہاں پر سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں، ایک جان یا ایک روح اور ایک شخصیت یا ایک ذات ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ درجات بھی رفع ہو جاتے ہیں۔
ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک دیندار ہے، ایک بے دین ہے، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس خدا نے سارے نفوس کو، ساری روحوں کو اور ساری عقلوں کو سمیٹ لیا اور دست قدرت سے چھو لیا، تو ہر چیز اس کے چھونے سے اور اس کے ہاتھ کی برکتوں سے اور اس فعل یعنی کام کی برکت سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئی۔ اس کے سمجھنے میں ذرا دقت ہوگی اور بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، لیکن ان سوالات کے کسی قسم کے جواب سے قبل میں ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کے پاس ایک تصور ہے، اس کے سہارے سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کہ یہ لوگ آج جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اتنے مختلف ہیں عقائد کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، فعل کے لحاظ سے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ آپ بہرحال ہمیں یہ جواب دے دیں گے کہ یہ خدا کے وہاں سے آ گیا۔ پھر مزید اس پر روشنی ڈالنے کی غرض سے میں کہوں گا کہ کافر کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے کہ سب انسانوں کی کان سرچشمہ ایک ہی ہے، ایک ہی سرچشمے سے آئے، ایک ہی کان سے آئے۔ اچھا، تو جب سارے لوگ ایک ہی کان میں تھے، اس کان کو آپ عقل کہیں یا بہشت کہیں یا خدا کا نور کہیں، کوئی بھی نام دے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ سارے نفوس، سارے انسان اچھے برے وہیں سے آئے ہیں۔ ان کا ایک اصل مقام، ہم کسی کے حق میں جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا اس کو اصل سے واصل کر دیں۔ تو یہ اصل یہاں اس مضمون کے لحاظ سے اصل عقل ہے، اور اس کے بہت سے نام ہیں۔ ایک نام قلم الہی ہے، کیونکہ جب کوئی لکھنے والا لکھتا ہے تو اصل قلم ہے، اور وہیں سے سیاہی کو چھو کر کوئی نقش بنتا ہے، کوئی حرف بنتا ہے، کوئی نقطہ اور کوئی تحریر، کوئی عبارت اور کوئی مضمون قلم ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا اس قلم الہی نے اس کائنات کو عملاً لکھ دیا ہے۔ یہ پوری کائنات یعنی کہ اس قلم عقل کی تحریریں ہیں۔ آپ ہم اچھے برے سب اس قلم قدرت کی تحریر میں، رائٹنگ میں شامل ہے۔ کوئی انسان مخصوص حروف میں لکھتا ہے، مخصوص زبان میں لکھتا ہے، لیکن خدا کے قلم نے اس کائنات کو لکھا صنعت یعنی کاریگری کے انداز میں لکھا۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے میں اس سلسلے میں کوئی مثال پیش کروں گا کہ دنیا میں شروع سے لے کر اب تک کے کتنی قسم کی تحریریں بدل گئی ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف میخی، آپ نے کسی کتاب میں یا کسی لغات میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ کسی زمانے میں یعنی میخ کے حروف بنتے تھے، کہ وہ حروف میخوں کی طرح ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک تحریر تھی۔ کسی زمانے میں علامتوں سے تحریر ہوتی تھی کہ کوئی پرندہ ہوتا تھا اور انسان کے ہاتھ کا کوئی اشارہ ہوتا تھا، اس طرح لکھتے تھے۔ اور اب بھی دنیا کے اندر یعنی تحریر کی مختلف قسمیں ہیں۔ چائنا میں اب تک الفابیٹس نہیں ہیں۔ آپ پوچھیں گے الفابیٹ نہیں ہیں تو یعنی آپ نے دیکھا ہے چائنیز کی تحریریں، تو پھر یہ کس طرح ہے؟ آپ پوچھیں گے، میں کہوں گا کہ یہ علامتیں ہیں۔ ایک لفظ کے لیے ایک پوری علامت مقرر ہے، اور اس سے بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور ہر شخص آسانی سے چینی زبان کو نہیں لکھ سکتا۔ ان میں کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ 16,000 یا 50,000 یا 60,000 سے زیادہ علامتیں، تو وہ ہر علامت جو ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اردو میں جو ہے،
اور اس میں کم سے کم 2 حرف ہیں اور اس کے ساتھ کوئی زبر بھی ہے، ساکن بھی ہے، لیکن چائنا میں اس ہے کے لیے ایک علامت ہے، وہ آیا کہنے کے لیے ایک علامت ہے۔ میں نے ان کی زبان کو تو نہیں پڑھی ہے، لیکن معتبر ذرائع سے میں نے سنا ہے۔ اس طرح یعنی قلم قدرت کی تحریر حروف میں نہیں ہے، تخلیقی صورت میں ہے۔ کہا جائے کہ قلم قدرت نہیں یعنی اللہ کے قلم نے لکھ دیا، تو اس سے پیدا کرنا مراد ہے۔ خدا نے فرمایا اکتب، لکھ، تو قلم قدرت نے لکھ دیا۔ گویا کہ یہ ساری تخلیق جس کا نام خدا و رسول کے نزدیک لکھنا ہے تو قلم قدرت کی تخلیق ہے۔ قلم قدرت کی تخلیق ہے، لہذا عالم شخصی میں بھی جو کچھ ہوتا ہے قلم قدرت تک رسائی کے بعد قلم قدرت ہی کرتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی عقل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم مطویات کی بات کرتے تھے کہ یعنی قیامت کے دن آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اور دست قدرت میں، اور اس لپیٹنے کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا ساری کائنات کو وہ صورت دے گا جو صورت پہلے تھی، یعنی جس موتی سے اس نے کائنات کو بنایا تھا، پھر کائنات کو واپس اس موتی کی شکل میں ٹرانسفر کرے گا۔ اس کی ایک ادنا سی مثال دنیا سے یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کس چیز سے بنتا ہے، اور گٹھلی کے اندر ایک مغز ہے، تخم ہے، بیج ہے، اسی سے درخت بنتا ہے۔ پھر خدا سارے دانشمندوں کے سامنے جو دیکھنے والے ہیں، جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے اس سارے درخت کو گٹھلی میں سمو دیتا ہے۔ گویا کہ درخت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک گٹھلی پیدا ہوتی ہے تو اس گٹھلی میں وہ سارا درخت اور اس کے تمام اجزاء اس میں سمٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل اسی طرح کائنات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود خدا اس کو روحانی طور پر، عقلی طور پر آپ کے لیے، ہمارے لیے اور کسی مومن کے لیے اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ کہ اس کے بہت سے اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ گویا کہ خدا نے آپ کو وہ ساری کائنات دے دی اس لپیٹنے کے ساتھ ساتھ۔ آپ کو ساری کائنات دی، کائنات کی سلطنت دی، اور پھر اس کو پھیلا کے جو آپ کو ایک موتی کی شکل میں کائنات ملی تھی، اس کو پھیلا کے کائنات کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے انفرادی طور پر ایک سلطنت بنائی، اور اس سلطنت کے اندر کائنات کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر کل قیامت کے دن بہشت جو ہوگی وہ عالم شخصی میں ہوگی۔ آپ کے عالم شخصی میں بہشت جب ہوگی تو اس بہشت کے معنی ہوں گے، معنی یہ کہ دنیا میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، جو لوگ آپ کے دین پر طنز کرتے تھے، آپ کو برا سمجھتے تھے، آپ کو طعنہ دیتے تھے، آپ کو کمزور قرار دینے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ کو کافر گردانے کی کوشش کی جاتی تھی، یہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے عالم شخصی میں۔ یہ بہشت اچھی ہے یا کوئی ایسی بہشت جس کا تعلق اس دنیا سے نہ رہا ہو، جس کا واسطہ اس دنیا سے نہ ہوا ہو، تو پھر ایسی بہشت کی کیا معنی؟ یہی بہشت اچھی ہے کہ اس دنیا سے بنائی جائے گی، تاکہ دنیا کے تمام حالات آپ کے سامنے ہوں گے،
اور جب کبھی آپ کو تکلیف ہوئی تھی اس کے معنی ابھریں گے کہ اس تکلیف کے کیا معنی ہیں، اور جہاں آپ کو کسی نعمت کی کمی رہی ہے اس کا راز بھی وہاں ظاہر ہوگا، اور جس عزت کے لیے آپ چاہتے تھے، جس ترقی کو آپ چاہتے تھے، اور جس شخصیت کی برتری کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے اور دست بستہ آپ کے سامنے قائم ہو جائیں گے، آپ کے دین کو قبول کریں گے، تسلیم کریں گے، آپ کے امام کی عزت کو اور اس کی حکمت کو تسلیم کریں گے۔ تو اس کے لیے خدا اس ساری کائنات کو اس مقصد کے پیش نظر لپیٹ لیتا ہے۔ اس لپیٹنے میں بہت سے بید ہیں، بہت سے معنی ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک سلطنت اس میں عطا کر دی جائے گی۔ آج کسی ملک کے صدر کی دنیوی نقطۂ نظر سے کتنی بڑی عزت ہے، کتنے بڑے اختیارات حاصل ہیں، اور وہ خود کو کتنا بڑا سمجھتا ہے، اور ہم ایسے عام لوگ کس طرح حسرت کی نگاہوں سے اس کی عزت کو دیکھتے ہیں، اور کس قدر محتاجی بھی ہے اور کتنے مسائل بھی ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جو سلطنت، جو ملک عظیم مومن کو میسر آئے گا، وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ پوری کائنات کی سلطنت ہوگی۔ اس کائناتی عقل کو لپیٹنے میں یہ اسرار پوشیدہ ہے، اور اس میں بہت سے بید ہیں۔ یہ ایک نمونہ کے طور پر میں نے آپ کو بات کی، بات بہت طویل ہے، اس لیے آپ پڑھیں، پھر کبھی ان میں سے ہر نقطے کی وضاحت کی جائے گی، کیونکہ یہ نکات بڑے اہم ہیں اور بہت ہی معنی رکھتے ہیں۔ آپ ان کو شوق سے پڑھنا اور کبھی ان کی وضاحت کے لیے بھی خواہاں ہونا، انشاءاللہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے۔ شکریہ، جاری مدد۔